بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الصلوات محترم مکرم معظم سامعین گرامی سادات وغیر سادات ذوی الاحترام عاشقان رسول و عاشقان آل رسول چیلم امام کے عنوان سے یہ سالیانہ مجلس عزا جس کو 22 سال گزر چکے اور یہ 23واں سالانہ پروگرام منعقد ہے جس میں غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا جائے اور عشق رسول و آل رسول میں ایک منزل قدم اور بڑھ جائے۔ ہمارے برادران یہ انتظام کرتے ہیں ہر سال، دعا ہے رب کائنات یہ پروگرام مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنی تمنائیں آرزویں ہمارے بانیان مجلس جناب برادر زاہد حسین اور ان کے ساتھ جتنے معاونین دست و بازو ہیں، اللہ ان سب گھروں کو روشن و منور رکھے اور ان کے آبا و اجداد مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی دعائیں بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں جلد امام زمان کے صدقے میں مستجاب کر دے، اور دعا ہے اس پورے محلے میں یہ مجلس جو ہے جس غرض و مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے اس کی تاثیر ہر دل پہ اترے۔ اگر زحمت نہ ہو تو اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیے، شہداء کو بھی حاضر رکھیے، تمام مرحومین کے درجات کی بلندی، بانی مجلس کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت کر دیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اتنے مریض ہیں، تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے اور بالخصوص جناب سید حامد زیدی صاحب کی صحت و سلامتی اور رزق میں برکت و خیر کے نزول کے لیے بآواز بلند صلوات۔
دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، عادل امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ میرے دوستو، میرے محترم سامعین گرامی، مسلسل ہر جگہ آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والا خطیب اما بعد کے بعد یا آیت پڑھتا ہے یا حدیث نبوی پڑھتا ہے، تاکہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہماری تقریر کا جو آغاز ہو رہا ہے یا قرآن سے ہوتا ہے یا فرمان نبی سے ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ مضبوط تب ہے کہ جب اس کی دلیل مضبوط ہو، اور مدعا ثابت ہی تب ہوتا ہے جب اس کا پروف اور ثبوت ساتھ موجود ہو۔ ہم جو چیزیں یہاں منبر حسینی سے پیش کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، اس کا ثبوت یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں ہم، صرف خالی نعرہ نہیں لگاتے، قرآن پڑھ کر، قرآن کی تفسیر پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں آئیے صرف خالی قرآن کا نام لینے سے بندہ عاشق قرآن نہیں بنتا، عاشق بنتا تب ہے جب قرآن کو بھی مانے، قرآن جن ہستیوں کو منوائے۔ ہمارے نزدیک مرکزی حیثیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذہن میں جملے کو بٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی نوجوان متوجہ نہیں ہوتا نا، وہ متوجہ اسے رہنا چاہیے کہ اسلام میں مرکزی مقام جو ہے سرکار رسالت کا ہے۔ جی بعض دوست جو ہے جذبات میں آتے ہیں اور وہ متوجہ نہیں ہوتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک معیار رسالت ہے، ہمارے نزدیک مرکز رسول اللہ ہے۔ اگر جملہ لے لو تو کہہ دو جی ہم نے واجبات لیے ہیں تو رسول اللہ سے، محرمات کے احکام لیے ہیں تو رسول اللہ سے، مستحبات کے احکامات لیے ہیں تو رسول اللہ سے، مکروہات بیان فرمائے ہیں تو رسول اللہ نے، عقائد بیان فرمائے ہیں تو رسول اللہ نے، اعمال پیش کیے ہیں تو رسول اللہ نے۔ وہ میرا دوست چھوٹے سے مسئلے سے لے کر بڑے مسئلے تک چلے جائے فقہ میں، کہ معیار رسول اللہ ہے، اور اسی طرح پھر اپنے بعد کے لیے بھی رسول اللہ نے جو لاہ عمل دیا ہے نا، وہ لاہ عمل ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس سے روکیں رک جاؤ۔ معیار جو ہے وہ رسول اللہ ہے، لہذا کوشش کریں کہ اپنا رابطہ جو ہے یہ وہ رسول اللہ کے ساتھ محکم سے محکم تر بناتے جائیں۔ علامہ اقبال اسی کو تو کہتا ہے نا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر بر درگوشائی دامان اوست، جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت و مودت آ گئی، وہ دنیا بھی کما گیا، وہ آخرت بھی کما گیا۔ معیار جو ہے وہ رسول اللہ ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا راضی نہیں؟ آپ جو اتباع کرتے ہیں اللہ کا تو جسم نہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے رسول اللہ اتباع اللہ کی ہے یا نہ؟ یہ واضح قرآن کا حکم آیا کہ جو اتباع رسول کی کرے اس نے اتباع خدا کی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی پیمانہ ہونا چاہیے نا جس سے پتہ چلے کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے محبت کر لی ہے،
कुरान कहता है इत्तबऊनी, तुम रसूल की इत्तिबा करते जाओ, फिर मोहर लगती जाएगी रसूल से तुम्हारी मोहब्बत है और अल्लाह की इत्तिबा है और अल्लाह ने तुम्हारे साथ मोहब्बत की। पूरे कुरान में मरकजी किरदार शरीयत में, इस्लाम में वो रसूलुल्लाह है। ये ज़हन में बिठाना चाहिए जी। इसलिए मैंने भी आयत ऐसी पढ़ी है, वमा अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। रसूलुल्लाह के मुतल्लिक ज़हन में यकीनन आपका अकीदा ऐसे होगा नहीं, तो फिर अकीदा बनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये मजलिसें, ये प्रोग्राम होते ही इसलिए हैं कि जो जिस मंजिल पे है ये प्रोग्राम सुनने के बाद अपने इश्क की मंजिल बढ़ाए। नौजवानों, आपके इश्क की मंजिल नहीं बढ़ सकती जब तक मार्फत रसूल की मंजिल न बढ़े, और मार्फत रसूल की मंजिल बढ़ेगी ही तब जब मजलिस में बैठोगे, जब तकारीर सुनोगे, जब कुरान सुनोगे, जब मौइज़ा सुनोगे, जब फरमाने नबवी सुनोगे, जब मकामे रिसालत सुनोगे, तब मार्फत में इजाफा होगा। जब मार्फत में इजाफा होगा तो फिर ऑटोमेटिक इश्क रसूल में इजाफा होगा। अगर आपकी मार्फत रसूलुल्लाह के मुतल्लिक सादा हो जी, तो फिर याद रख लो कि इश्क रसूल का दर्जा भी उतना ही होगा। क्यों? इसलिए कि आपकी मार्फत अदना है, लिहाजा इश्क भी अदना। अगर मार्फत आला तो फिर इश्क रसूल भी आला, यानी उस मकाम पे जाना पड़ेगा। इसलिए आए जरा पैगंबर को पहले पहचाने। आप कहेंगे हम तो कलमा पढ़ते हैं, कैसे हो सकता है हम पैगंबर को नहीं पहचानते? ना मेरा दोस्त, पहचानते हैं, पर मार्फत के भी दर्जे हैं। हर एक का दर्जा सबका एक नहीं है। जो दर्जा सलमान का है जी, आखिरी दर्जा है सलमान का, मार्फत का, ईमान का, वो दर्जा अबू ज़र का भी नहीं है। तो फिर ये तकरीरें सुनोगे तो मार्फत बढ़ेगी जी। अब मुझे नहीं बता कि आप पहले दर्जे पे हैं या दूसरे पे हैं या 7वें पे हैं या 8वें पे हैं या 9वें पे हैं, 10वें पे हैं। हाँ, जरा ये मार्फत होगी पैगंबर की अजमत सुनने से कि पैगंबर अजीम है तो कितने। मैं दो चार जुमले कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप जो है शान रिसालत में कितने गहरे हैं और आपकी मालूमात शान रिसालत के हवाले से जो है वो आपने कुरान से कितना ली है। आए आप दुआ मांगते हैं, आप दुआ मांगते हैं, या महमूदो बिहक्के मोहम्मद। ऐसे दुआ आगाज यहाँ से करते हैं, ऐ ज़ाते बारी ताला तुझे वास्ता है ज़ाते रिसालत का, तुझे वास्ता है ज़ाते मोहम्मद का जी। अल्लाह का नाम है महमूद और नबी का नाम है मोहम्मद। अब जरा तर्जमा कर दूं नौजवानों के लिए, बुजुर्गान को तो इल्म है ही ना जी। महमूद का माना है जिसकी हम्द की गई हो, और मोहम्मद का तर्जमा है जिसकी ज्यादा हम्द की गई हो। थोड़े नाराज होंगे, यकीनन बात समझ नहीं आती तो यकीनन थोड़ा ये महसूस होता है कि मौलाना ने देखें पैगंबर को बढ़ा दिया। ना मेरा दोस्त, पैगंबर के मुतल्लिक पढ़, अल्लज़ी फिस समाए अहमद व फिल अर्ज़ मोहम्मद। हमारे रसूल वो हैं जो आसमानों में जिसका नाम है अहमद, जमीनों में उसका नाम है मोहम्मद। अहमद का माना है सुपरलेटिव डिग्री। तर्जुमा करें, किसी अरबी वाले से पूछे अहमद सुपरलेटिव डिग्री क्या माना? सबसे ज्यादा हम्द करने वाला। अल्लज़ी फिस समाए अहमद, आसमानों में इनका नाम है अहमद, यानी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले को कहा जाता है अहमद। और मोहम्मद का माना है सबसे ज्यादा हम्द होने वाला। और फिर अर्ज़ मोहम्मद, जमीन में इनका नाम है मोहम्मद। जब ये आलम अनवार में थे तो ये थे हम्द करने वाले अहमद, और जब ये आ गए जी जमीन पे तो वो बन गया अहमद, ये बन गए मोहम्मद।
مشکل ضرور ہے جی اس لیے تو میں نے کہہ دیا جی الذی فی السماء احمد و فی الارض محمد جی اب آئے اب دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے محمود تجھے واسطہ ہے ذات محمد کا میری یہ دعا سن لے میری یہ دعا مستجاب کر لے اے مالک جی ہاں تو پھر میں نے ترجمہ کیا آپ گھبرا گئے ہاں محمود کا معنی جس کی حمد کی گئی ہو جس کی تعریف کی گئی ہو محمد میں بھی وہی ہے میم دال ہے جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو اب جملہ لے لو آخر والوں کو ملانے کے لیے ترجمہ پیش کر رہا ہوں میرا دوست آدم سے لے کر قیامت تک جس کی حمد کرے ذرا تولے وہ کون کون ہستیاں آ جاتی ہیں جی آدم سے شروع کریں اور چلے جائے قیامت تک جتنی ہستیاں جتنی مخلوقات کائنات کا ذرہ ذرہ آمد سے لے کر قیامت تک ہر شے جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں ہوگا نوجوانوں کو اور میرا دوست جی یہ جو آج کے مجلس کا جو اشتہار بھی آپ نے پڑھا اس کا موضوع ہی رسالت و امامت ہے جی موضوع رسالت و اور اتفاق سے یہ جو سفر المظفر کا مہینہ گزر رہا ہے اس کی 28 جو ہے امام کی بھی شہادت ہے رسول اللہ کی بھی وفات ہے اس سے 28 سفر کو وہ ساری مناسبتیں اس میں بھی ہیں موضوع بھی ایسے ہیں اور میں نے یہاں رسول اللہ سے اس لیے شروع کیا آپ ذرا ذہن میں جملے کو ٹکائیں میرا دوست کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ مولانا پہلے امامت پڑھ دیتے پھر رسالت سمجھ میں آ جاتی نہ میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول سمجھ میں نہ آئے جیسا نبی ویسا وسیع نبوت والی صفت کو ذرا ہٹا لے کیونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا کسی اور نبی نے نہیں آنا نبوت والی صفت کو ہٹا لے پھر جتنی صفات نبی میں وہی صفات اس کے وسیع میں اس لیے اگر جملہ کہہ دوں تو جملہ لے لو جیسا نبی ویسا وسیع جو صفات نبی کی وہی صفات اس کے وسیع کی سوائے نبوت کے اور میں نے آغاز اپنی تقریر کا نبوت سے اس لیے کیا ہے اگر بزرگان اجازت دیں تو نوجوانوں کے لیے میں جملہ جو ہے وہ کوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے جی آپ کو علم ہے نا جی رویت ہلال کمیٹی اس کا کیا کام ہے جی چاند دیکھ کر پہلی کا چاند معین کرنا یہ ذہن میں ہونا چاہیے چاند دیکھنا اور یا تیسری کا یا پانچویں کا یا ساتویں کون سا چاند معین کرتی ہے رویت ہلال کمیٹی پہلی کا کیوں اگر وہ پہلی کا چاند معین ہو گیا تو پھر یہ اتفاق آخر مہینے تک رہے گا اگر پہلی کے چاند میں اختلاف پڑ گیا تو وہ اختلاف آخر مہینے تک جائے گا اور چپ چاپ ساتھی میری بھی یہی دلیل ہے کہ میں پہلے محمد کو پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو پھر آخری محمد بھی سمجھ میں آ جائے اس لیے تو جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ جیسا نبی بچے یاد کر لیں ویسا وسیع نبی سمجھ نہ سمجھا ہو تو پھر وسیع سمجھ میں آئے گا نہیں اس لیے میں دو چار ہی قصیدے جو ہیں وہ پیغمبر کے سنانا چاہتا ہوں اگر ذہن بن جائے شان رسالت ذرا سن لے
آٹومیٹک شان امامت پھر واضح ہوتی جائے گی۔ جی میرا دوست، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کو ایسے معجزات عنایت فرمائے ہیں کہ اس وقت جتنا عروج تھا علم کا اس کا توڑ دے کر بھیجا ہے نبی کو۔ ہر نبی سے پڑھے، حضرت آدم سے شروع کر دیں، ہر نبی کا دور پڑھتے ہیں۔ اب اس میں ٹائم زیادہ خرچ ہو جائے گا، میں سب نبیوں کی جو ہے وہ مثالیں نہیں دیتا، لیکن ہمارے نبی کو جو معجزے ملے وہ معجزے دو قسم کے ہیں۔ ایک موقت معجزے ہیں جو اس وقت لوگوں نے مانگے، نبی نے دکھائے، جی دائمی معجزہ نہیں۔ مثلا دیکھ کر کہنے لگے عرب وہ سہیوال کی طرح نہیں تھے، بڑے ضدی تھے، دیکھ کر کہتے ہیں ہم تو کلمہ تب پڑھیں گے یہ درخت جو ہے یہ چل کر آپ کا کلمہ پڑھے۔ یہ عربوں کے مطالبے تھے۔ نبی نے ایسے دیکھا درخت جھومتے ہوئے آ رہا تھا۔ جی جملہ سننا میرا دوست، شان رسالت تو عاشق رسول ہے۔ جی تاریخ کہتی ہے مان لیتے، کہتے نا ان میں آدھے ہو گئے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ آدھا درخت چلا جائے، آدھا آ کر سلام کرے۔ نبی نے دیکھا تو وہ آدھا درخت زمین کو چیرتا ہوا آ گیا، نبی کے سامنے جھک گیا، درخت سے آواز پیدا ہوئی اشہد انک رسول اللہ۔ ایسے ضدی مان لیتے، کلمہ آپ پڑھ لینا چاہیے تھا یا نہ؟ بھئی بابا دلیل جب پیش ہو جائے تو مدعا ثابت ہو جایا کرتا ہے، پھر ضد نہیں کرنا چاہیے۔ جی پر وہ سہیوال کے رہنے والے نہیں تھے، ضد میں آ گئے۔ جی ایک اور آدمی آ گیا، جی سوس مار پکڑ کر لے آیا، زب عربی میں کہتے ہیں زب، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، سوس مار، جی وہ پکڑ کر لے آیا۔ یہ سوس مار جانور جو ہے یہ کلمہ پڑھے، ایک تھیلی میں بند کھولا، وہ سوس مار نکلا۔ نبی نے اسے جی دیکھا، ایک اشارے کے حوالے سے دیکھا، نبی نے دیکھا تو اس نے سر اونچا کیا اور دیکھ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جی فصیح عربی میں، حالانکہ وہ جانور ہے، سوس مار ہے، لیکن اللہ نے وہ قوت گویائی دی ہے۔ جی ہم پڑھ لینا چاہیے لیکن نہیں، ضدی۔ یہ کنواں ہے، کنواں یہ پانی ہے کھارا، ہم تب جو ہے کلمہ پڑھیں گے جب یہ کھارا پانی میٹھا بن جائے۔ رسول کریم اٹھے اور اپنا لعاب دہن، منہ کا پانی لعاب دہن اس میں ڈالا۔ سنی شیعہ سب کتابوں میں موجود ہے میرا دوست، جا اٹھا کتاب کہ اب جو دیکھا تو کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا، کڑوا میٹھے میں بدلا، کھارا میٹھا ہو گیا۔ یا آپ تو شہر میں رہتے ہیں شاید واضح نہ ہو سکے، جو دیہات سے مربوط ہیں ان کو پتا ہے یہ پانی کا کھارا ہونا اور میٹھا ہونا یہ زمین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زمین اگر کھاری ہے، کڑوی ہے، جی شوردار ہے، نمکین ہے تو پانی بھی کھارا ہے، اور اگر زمین جو ہے میٹھی ہے پانی بھی میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کنویں کا پانی کھارا تھا اس لیے کہ زمین کڑوی کھاری تھی۔ نبی نے لعاب دہن ڈالا، صرف پانی میٹھا نہیں ہوا، زمین کے ساتھ طبق میٹھے بنے۔ جملے کو آسان کرو میرا دوست، یہ ایک چیپٹر ہے اور پوری ایک لسٹ ہے۔ جی وہ ذرا پڑھیے گا، وہ ساری طول و تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا۔ جی اور پیغمبر جب آ رہے ہیں مکے میں تو مکے میں دو چیزوں کے ڈنکے بج رہے تھے۔ ایک تو وہ فصاحت و بلاغت کے ڈنکے بجا کر کہتے تھے ہم جیسے فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے قصیدے لکھتے اور آ کر بیت اللہ میں لٹکا دیتے۔ جی سبا مول کا 7 قصیدے لکھے، مقامات حریری، متنبی، حماسہ، بڑے بڑے اشعار کی کتابیں لے آتے اور کہتے ہیں ایسے۔ جی آپ لوگوں کو تو وہ کہتے تھے عجم، عجم منے گنگے، یہ گنگے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے فصیح و بلیغ، نحن الفصحاء والبلغاء، صاحب فصاحت ہے تو ہم، صاحب بلاغت ہے تو ہم، صاحب کلام ہے تو ہم۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے عجم یعنی گنگے۔ لیکن آئیے جب رسول اللہ آ رہے تھے تو ان چیزوں کا توڑ لا رہے تھے اور
دوسرا شجاعت کے ڈنکے بج رہے تھے کہ اگر جنگ شروع ہو جاتی 100 سال جنگیں جاری رہتی ان جاہلیت کے دور میں، اور کہتے تھے تلوار کے دھنی ہے تو ہم، جی ڈٹر ہے تو ہم، بہادر ہے تو ہمارے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جی، اور وہ تکبر میں اکڑ کر جی بڑے بڑے اجتماعات میں ان چیزوں کا اظہار کرتے کہ فصیح ہیں تو ہم اور شجاع ہیں تو ہم۔ اللہ کے رسول جب آ رہے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان دونوں چیزوں کا توڑ دے کر بھیجا۔ میرا حبیب تو مکے میں جا رہا ہے، اگر عرب کے لوگ آپ کے سامنے فصاحت و بلاغت پیش کریں تو آپ قرآن پیش کر دینا، اور اگر وہ شجاعت پیش کریں تو آپ حیدر کرار پیش۔ پیغمبر کی ایک ایک صفت جو ہے اسے بیان کرنا چاہیے، یہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور پھر پتہ چلے کہ یہ پیغمبر کتنے عظیم ہیں، سید الانبیاء ایسے نہیں، امام الانبیاء ایسے نہیں۔ جی اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، شاید میں ایک خاکہ جو ہے آپ تک پہنچا سکوں کہ آئے ذرا دیکھنا ہے پیغمبر کی شان۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ معرفت ذرا بڑھا میرا دوست، میں ہٹ کسی پہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جو جس جگہ ہے وہ عقیدہ بالکل اس طرح، لیکن یہ تقریر میری بھی سن لے، اپنے سابقہ معلومات کے ساتھ میچ کر لے۔ میں قرآن سناؤں گا، اگر قرآن اور حدیث میں یہ بات لاجک اور منطق اور عقل تسلیم کرتی ہے تو سابقہ معلومات کے ساتھ جو ہے ملا لینا چاہیے، پھر جو ہے شان رسالت کا اندازہ ہو جائے گا کہ رسول جو ہے وہ کتنے عظیم ہیں۔ اگر قرآن جو ہے بتائے اور عقل تسلیم کرے تو سابقہ معلومات پہ نظر ثانی کر لینا چاہیے۔ اور میرا دوست جو کہتا ہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی ہے، میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آئیے ذرا اس عقیدے کو قرآن سے ملا لیتے ہیں۔ اگر قرآن اوکے کر دے پھر تصدیق کر دینا، اور قرآن رد کر دے تو اپنا سابقہ معلومات پہ نظر ثانی کر لینا۔ قرآن یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی روحی ولادت، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو خلق کیا۔ لوگوں نے چیما گویا کی، مادر عیسیٰ پہ اعتراض کیا، حضرت عیسیٰ کی ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بول اٹھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ خبردار امریکہ، میں ایسے نہیں آیا انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، انی عبداللہ اتانی الکتاب، میں ایسے نہیں آیا، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ وجعلنی نبیا ماضی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کرے یہ جملے سمجھ آ جائیں۔ میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ کہاں تھی کتاب؟ بابا حضرت عیسیٰ تو 3 دن کے ہیں، روایت مطابق کے جھولے میں ہیں یا ماں کی گود میں ہیں۔ کہاں تھی کتابیں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کے سینے میں کتاب موجود تھی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وجعلنی نبیا، نبی بن کر پھر آیا ہوں۔ اور چپ چاپ ساتھی ذہن بلند کر مومن قمی کا جملہ محبت سے لے لے، حضرت عیسیٰ جو میرے نبی کا امتی نبی ہے، جس کو ہمارے نبی کے صدقے میں نبوت ملی ہے، جو امتی نبی ہے، اور وقت ولادت وہ کتاب بھی لے کر آیا ہے اور نبی بھی بن کر آیا ہے۔ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی ہے، یا عیسیٰ کو افضل مان، یا پھر ماننا پڑے گا میرے نبی نے فرمایا کُنتُ نبیًّا وآدم بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ہاں میرا دوست، یہ چند سطریں جو ہیں سابقہ معلومات کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔
جو آپ کے خزانے میں ذخیرے میں جمع ہے، یہ سطریں ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ملائے گا۔ اگر جی ہاں ذہن جو ہے مان لے لاجک یہ منطق یہ عقل جی، تو پھر جو ہے نظر ثانی کر کے آپ نے کیا سنا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ جی متوجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ سارے حاضر دماغ بیٹھے ایک بآواز بلند صلوات۔ جی جی میرے سارے دوست پہنچ گئے، میں تقریب شروع کر رہا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دوست جو ہیں یا ادھر کھڑے ہیں یا سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، اور جگہ ادھر آخر تک لوگ جو ہیں جی وہ آخر میں انتظار میں اگر یہ فاصلہ ختم کر دیں، یقیناً آپ بلا فاصل کے ماننے والے ہیں۔ جی جی صلوات پڑھتے ہوئے اگر قریب آ جائیں تاکہ میں قصیدے پڑھوں شان رسالت کے، جو یہ بزرگان نہیں، بزرگان بیٹھے رہے، لیکن جتنے جوان ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اٹھ کر قریب آ جائیں۔ بزرگان نہیں، بزرگان کو زحمت نہ دیجیے جی، نوجوان جتنے ہیں ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ آ جائیے بسم اللہ خلوص ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی زحمت نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ شان رسالت، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر اللہ نے ان کو معصوم بنایا۔ معصوم کا کیا معنی؟ صاحب عصمت۔ صاحب عصمت کا کیا معنی؟ جی بچوں کا بھی حق ہے نا، آپ تو جانتے ہیں، لیکن بچوں کا بھی تو حق ہے نا۔ صاحب عصمت رسول ہیں، صاحب عصمت معصوم ہیں، یعنی رسول معصوم کا معنی ولادت سے لے کر شہادت تک، جی ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کا ہر فعل جو ہے اس میں خدا کی رضا کی مہر ہے، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتا، گناہ کا تصور نہیں ہوتا، اور شان رسالت سمجھے، اور نبی سے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جاگنا معصوم وہ ہوتا ہے جس کے قریب نہ نسیان آئے اور نہ ہزیان آئے۔ صاحب عصمت جی ہاں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ نبی عالم علم لدنی ہوا کرتے ہیں۔ عالم علم لدنی کا کیا معنی؟ جی جی میں نے عرض کیا بچے موجود ہیں، ان کے لیے بھی حصہ ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ہے کسبی اور ایک علم ہے جی وہبی یا لدنی۔ کسبی کا معنی کسب کرنا، سکول میں داخلہ لینا، پڑھنا، پرائمری جی ہائی سکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، جی اس پوری لائن کو جی کسب کیا ہے علم۔ وابی لدنی کا کیا معنی؟ جی یہاں نہیں پڑھا، توجہ، یہاں پڑھے تو پھر ہم جیسا، اگر وہاں سے علم لے کر آئے تو پھر اس نے اپنی صفات کا یوں مظہر بنایا کہ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی چیز پوچھ لی جائے اور یہ کہے میں نہیں جانتا تو پھر یہ عیب بھیجنے والے کی طرف جائے گا۔ اور چپ چاپ ساتھی، رسول کا علم اتنا بلند ہے جس کا شاگرد یہ اعلان کرتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم میں طرق السماوات میں طرق الارض۔ دنیا والے رسول کے شاگرد علی کو سنو، میں آسمان کے راستے زمین کی نسبت زیادہ جانتا ہوں، اور جس کا شاگرد اتنا بڑا عالم ہو علی شاگرد ہے۔ جی جی یہ بھی مقام آہستہ آہستہ جن کو اشتباہات ہے یا بات دور تک نہیں پہنچ سکی وہ تشیع کے عقیدے سے بھی تھوڑا تھوڑا واضح ہوتے چلیں کہ شیعت میں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے علم لیا، علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے علم ایسے دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا۔
مثال کیوں دی؟ دودھ کی مثال دے دیتے جس طرح ماں بچے کو دودھ دیتی ہے۔ دوستو جب ماں کی غذا لیتی ہے نا، ماں کی غذا اور ہوا کرتی ہے۔ جب شیرخوار بچے کو وہ دیتی ہے، وہ غذا اور ہے یا نہیں؟ تبدیل ہے یا نہیں؟ جی، ماں کی غذا اور بچے کو دی تو تبدیل وہ اور۔ ماں کی مثال دیتے تو اس کا معنی یہ ہے رسول کا علم اور علی کا علم اور مثال پرندے پکھی کی دے کر واضح کر دی کہ جس طرح پرندے کو دانا ملتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے وہ اپنے بچے کو دیتا ہے، فرمایا کہ جیسے اللہ نے نبی کو علم دیا بغیر کسی تبدیلی کے نبی نے علی کو دیا۔ علم لدنی، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی شاگرد ہیں رسول اللہ جی، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے سارا علم لیا ہی رسول اللہ سے جی۔ بات تو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں مولانا ذرا آپ کو اندازہ بتا سکتے ہیں کہ ان ہستیوں 14 معصومین کے پاس کتنا علم تھا؟ 12 امام، رسول خدا اور سید زہرا، یہ ہے 14 معصوم، ان کے پاس کتنا علم؟ اور میرا دوست مجھے علم نہیں کہ ان کے پاس کتنا علم۔ 2 جملے میں ضرور کہتا ہوں، چونکہ سوال ہوا ہے تو لہٰذا مجھے جواب دینا اب لازم ہو گیا جی۔ نام امام فرماتے ہیں نام آقا کہ پورا علم جو ہے وہ بند ہے اسم اعظم میں۔ اسم اعظم کے فرمایا کہ جزء ہیں 73۔ کتنے جزء؟ 73۔ اللہ رب العزت نے ہم اہل بیت رسول کو 73 میں سے 72 جز کا علم دے دیا۔ ایک کا اس لیے نہ دیا تاکہ فرق رہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ دینے والا ہم لینے والا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ آسان کروں بچوں کے لیے، کوئی حیرت نہیں، بچوں کے لیے آسان کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا بتائیں کہ کتنا علم ہے اہل بیت کے پاس؟ ہاں مجھے اور نہیں علم، میں اتنا ضرور کہتا ہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو اسی جملے سے لے لو کتنا علم تھا اہل بیت کے پاس۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو ذات ان کو علم دے رہی تھی وہ ذات بخیل نہیں تھی، اور جو ہستیاں علم لے رہی تھی وہ تنگ ظرف نہیں تھی۔ دینے والے نے دیا، لینے والوں نے لیا، یا اس کو خبر کہ کتنا دیا یا ان کو خبر کہ کتنا لیا، ہم نے تو سلونی کے ڈنکے بجتے سنے۔ رسول اللہ عالم علم لدنی۔ آج کے بعد یہ ذہن میں رکھو کہ رسول اللہ جتنا عالم کائنات میں کوئی نہیں، پر اس علم کا وارث ہے تو علی۔ ولی اللہ نعرہ حیدری۔ اس لیے اقبال کہتا ہے بے مصطفیٰ بے رسا خویشرا دین ہمیں اوست، گر میں او نہ رسیدی تمام بولاوی است۔ کہتا ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دے، سارے کا سارا دین مصطفیٰ ہے۔ اگر تو مصطفیٰ تک نہیں پہنچا، اقبال کہتا ہے پھر جو کچھ تیرے پاس ہے یہ ابو لہب کا دین ہے، دین محمد نہیں ہے۔ اپنے آپ کو معیار کس کو بنا؟ رسول اللہ کو۔ مرکز کس کو بنا؟ رسول اللہ کو جی۔ اپنے عشق کا کعبہ، زہرا کا بابا جی جی ہاں، تم تک پتہ چلے کہ جب پہلا محمد اتنا عظیم ہے جی تو پھر ان سے لینے والے 12 محمد جی۔ اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ ذرا اس شان رسالت کو بھی ذرا جو ہے ہاں کہیں اگر کوئی چھوٹی موٹی روایت ضعیف لکھنے والے نے بھول کر چوک کر کسی کتاب میں ڈال لی ہو لیکن قرآن ٹکراتا ہو، اگر سوچ لیا کر یہ ضعیف روایت ہے، یہ سچی روایت لکھنے والے لکھ دیتے ہیں
اب لکھ دیا تو تو نے اس کو عقیدہ بنا لیا نہ قرآن سے میچ کر. عقیدہ بنتا ہے قرآن سے. یہ مستند حدیث جی صحیح و سند، ضعیف روایت کو نہ لے. حدیثیں صحیح بھی ہے، حدیثیں ضعیف بھی ہے. یعنی ضعیف کا کیا معنی؟ یعنی پیغمبر نے نہیں فرمائی، راویوں نے کھڑ کر ان کی طرف نسبت دے دی. یہ ذرا تھوڑا اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی. اگر وہ حدیث یا کوئی فرمان یا کوئی روایت یا کوئی جی قرآن سے ٹکراتی ہے تو جی رکھ دے، علیحدہ کر دے. کہا یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، میں اس کو جی اور میرا دوست ذہن میں لے لے. کہنے والے جو ہیں وہ آل نبی کے خلاف روایتیں لکھی گئی. اب وہ آل نبی کے خلاف، اہل بیت رسول کے خلاف کتابیں بھری پڑی ہیں. اگر ادھر سے کوئی باتیں ادھر آ جائیں تو پھر تو توجہ ہی نہ کر جی. اب میں تیرے سامنے قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو قرآن سے میچ کر. حضرت موسیٰ کی ہوئی ولادت، حضرت موسیٰ کی ولادت جی صندوق میں ڈالا ماں نے، دریائے نیل کے حوالے. پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے، مجھے نہیں پڑھنا جی. پہنچ گئے کہاں؟ فرعون کے محل جی. دودھ پلانے کا وقت آ گیا. اب کون پلائے دودھ؟ حضرت موسیٰ کو. پڑھا ہے نا یہ کتاب جی قرآن تفسیر پڑھی ہے نا؟ پڑھی ہے تو آپ میرا ساتھ دیں کہ دودھ پلانے کے لیے دایا عورتیں بلائی گئی. حضرت موسیٰ کو اٹھاتی ہیں اور دودھ پلاتی ہیں. حضرت موسیٰ منہ موڑ لیتے ہیں دوسری طرف، ادھر سے مڑ کر آتی ہے. حضرت موسیٰ منہ موڑ لیتے ہیں اس طرف. پڑھ دوں قرآن کی آیت، قرآن کا ایمان ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، موسیٰ پر ان دایا عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا. حرمنا علیہ المراضع، اس لیے حرام قرار دیا، وہ تھی غیر مسلمہ، یہ تھے اللہ کے نبی. اور ذہن بلند کر جملہ دینا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ ایک وقت کا دودھ جو ہے وہ غیر مسلمہ عورت کا نہیں پیتے، اس لیے کہ نبی ہے. اور چپ چاپ ساتھی ذہن بلند کر جملہ لے لے. حضرت موسیٰ امتی نبی ہے ہمارے نبی کا. ہمارا نبی سید و سردار نبی ہے، امتی نبی. ایک وقت کا دودھ غیر مسلمہ کا نہیں پیتے. اگر حضرت عمران ابو طالب مومن کامل نہیں تھے، رسول اللہ ان کے دسترخوان پر 18 سال کھانا کیسے کھاتے رہے؟ ذرا ذہن پہ بلچ کر محبت سے، مجھے بڑی جذبات والی تقریریں میں نے وہ نہیں، میں بڑے آرام سے قرآن سنانا چاہتا ہوں جی. آشان رسالت تیری معرفت بڑھے گی، یقیناً بڑھے گی، میں دعویٰ کرتا ہوں بڑھے گی. جب شان رسول سنے، قرآن سنے، حدیث سنے، اور جب معرفت بڑھے گی اگلا مرحلہ آٹومیٹک ہے. جب معرفت بڑھے گی تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اور اگر تیری معرفت ہی نہ بڑھے تو پھر یہ دعویٰ شاید صحیح نہ ہو سکے کہ عشق رسول میں منزل پڑ گئی. اس لیے جملے کو بڑھاتے ہوئے آگے کہنا چاہتا ہوں میرا دوست، رسول جیسا نبی ویسا اس کا وسیع. یہ ساری منزلیں تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیا مقام ہے علی کا، کیا مقام ہے حسن کا، کیا مقام ہے جی حسین کا. لیکن آئیے آپ پہلے شان رسالت کو ذرا سمجھ لیں. کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے اول نور جی. علماء نے لکھا کہ حضرت آدم کی خلقت سے 14 لاکھ سال پہلے اللہ نے نور رسالت کو خلق کیا. ذہین ہے، فہیم ہے. میں چھوٹی سی حدیث بھی ساتھ پڑھ دوں تو ممکن ہے اس حدیث کے ساتھ ملا کر وہ نتیجہ آپ لے لیں گے. دیہات ہوتی تو شاید نہ سمجھ سکتے. کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہی میں محمد کے نور کو خلق کیا. تو اگلا جملہ دے کر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک نور کے 2 حصے، یعنی ایک حصہ رسالت، ایک حصہ امامت. چپ چاپ ساتھیوں، جب سے رسالت تب سے
سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو رہ جائے رہ جائے جی۔ اس لیے تو فرمایا انا والی من نور واحد، ایک نور کے دو حصے، یہ نور چلتا چلتا مختلف اسلاف سے ساجدین کی صلبوں سے گزرتا ہوا صلب ہاشم میں پہنچا، صلب ہاشم سے منتقل ہوا صلب جی عبد المطلب میں پہنچا، صلب عبد المطلب میں یہ نور دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ جو ہے وہ صلب حضرت عبداللہ میں چلا گیا اور دوسرا حصہ نور کا جو ہے وہ صلب حضرت ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب حضرت عبداللہ میں آیا وہ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو کی رسالت کی شکل میں بی بی آمنہ کی گود کی زینت بنا، اور جو صلب حضرت ابو طالب میں چلا گیا کی وہ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں امامت کی شکل میں ظاہر ہو۔ اس لیے جملے کو اور کلیئر کروں، کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ عقیدہ ہے ایسے، اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے صلوات پڑھے بآواز بلند۔ اگلا جملہ دیکھ کر کیا فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میں کل ہوں اور فاطمہ میری جز ہے۔ پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتاؤ کل بغیر جز کے نہیں ہوتا، جب سے کل ہوتا ہے تب سے اس کی جز ہوتی ہے۔ چلو دو بندے بھی لے گئے تھے جی۔ اگلا جملہ کیا فرمایا، فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا، حسن اور حسین میری خوشبو، میں گل وہ خوشبو۔ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب سے گل ہوتا ہے تب سے اس کی خوشبو ہوا کرتی۔ میری تو کوشش یہی ہے نا کہ آپ کے ذہن میں شان رسالت آ جائے۔ آگے میرا دعویٰ ہے اگر شان رسالت سمجھ آ گئی تو پھر شان امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جی میرا دوست، میں اس لیے جملے کو سمیٹتے ہوئے نتیجے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ شان رسالت سمجھنی ہے تو آئیں مومن امی محبت سے یہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کہ آؤ شان رسالت سمجھنی ہے تو راویوں کی روایتوں میں نہ جاؤ بلکہ قرآن کی آیتوں میں۔ کیوں نبی کے دل پر راوی کی روایتیں نہیں اتری بلکہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ اگر آپ راوی کی روایتوں کے نیچے چلا گیا فقط و فقط تو پھر یاد رکھتے کو تصویر ملے گی رسول مجھ جیسا۔ اگر قرآن کی آیتوں کے اندر آ گیا تو جس نے بھیجا اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا۔ جی ہاں، تو اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ قدردان ہیں جی تو پھر قدردانوں یہ جملہ لے لو۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ قصیدہ سننے کے بعد یہ ہے آپ کے عشق اور ولولے میں محبت میں کیسے اظہار آپ کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ اور میرا دوست ہمارا رسول وہ ہے، جملے کو تولنا قدردانوں کی چوک پہ بیٹھ کر مجلس سننے کا انداز کچھ نرالا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے رسول وہ ہے جس کا قصیدہ قرآن ہے اور خود اللہ اسی کا ثنا خوان ہے۔ ہمارے رسول وہ ہیں، بچے متوجہ ہو جاؤ، ہمارے نبی وہ ہیں، ہمارے رسول وہ ہیں جس کا قصیدہ قرآن ہے اور خود اللہ اسی کا ثنا خوان ہے۔ تو آئے میں قصیدہ سناتا ہوں جو مالک نے آپ کے لیے بھیجا۔ مومن امی صحیبال والوں کو یہ قصیدہ پڑھ کر سنا دے۔ ہمارا رسول وہ ہے جو الف سے انا آتینا کل کوثر ہے، جو بے سے بشیرت نذیرہ ہے، جو کیسے دل کر رسل فضلنا بازو ملا بازن ہے، جو سے ثم اور اسر الکتاب الذین استفینا ہے، جو جن
سے جاہدو فی سبیلہ ہے، جو ہے سے حولہ لنور یہو ہے، جو ہے سے خاتم النبیین ہے۔ بیٹھے ہو رسول کا قصیدہ جو اللہ نے پیش کیا، جو خیس خاتم النبیین ہے، جو دال سے دعوین اللہ بیچنے ہی ہے، جو ذال سے ذکر رسول ذالک الکتاب لا ریب فی ہے۔ ہمارے رسول وہ ہے جو ریس رحمت للعالمین ہے، سے زینت دارین ہے، سین سے سراجن منیرہ ہے۔ چہرے کی شکل بدلنی چاہیے نا، اور مسکراؤ تاکہ جبریل کی مووی میں آپ کی شکل مسکراتے ہوئے آنی چاہیے۔ سین سے سراجن منیرہ ہے، سین سے شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ ہے، سوا سے صراط مستقیم ہے، سوا سے زحا واللیل اذا سجا کا مصداق ہے، تو ایسے تاہا ما انزلنا القرآن لتشقى ہے، تو ایسے ظہیرا للمؤمنین ہے۔ ہمارے رسول جو عین سے انہو مفاتیح الغیب ہے، غیب سے غیب السماوات والارض ہے، جیسے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مصداق ہے، کب سے قد جاؤکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین اسی کی شان ہے، جب سے کونو مع الصادقین اسی کی عظمت ہے۔ میم سے میت الرسول فقط عطا اللہ ہے، لام سے لولا لما خلقت الافلاق ہے، اور باب سے ولی الرب العالمین ہے، ایسے حلقہ وللانسان ہین من الدہر لم یکن شیء مذکورہ ہے، اور یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کی توجہ ہے شان رسالت کی طرف؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخر والے دوستو، ایک تو یہ بھائی مووی بنا رہا ہے، جی یہاں اس کی بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ویلیو ضرور ہے، لیکن اس میں صرف خالی شکلیں آتی ہیں، اور جو جبریل بنا رہا ہے نا اس میں شکلیں بھی آتی ہیں، نیتیں بھی آتی ہیں۔ یہ متوجہ ہونا چاہیے۔ رسالت تو میرا دوست اس نیت سے سن کہ تیری معرفت بڑھے، تیرا عشق بڑھے، ہی اور پھر رسول اللہ راضی ہو گئے تو پھر اللہ راضی جی، اس لیے شان کی منزل جو ہے وہ بڑھانی چاہیے جی۔ اب ایک ایک آیت کی تشریح کروں، اس کے لیے تو ٹائم چاہیے جی۔ میں نے الف سے پڑھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تاریخ یہ کہتی ہے وہ عرب کے بدو جو قصیدے لے آتے تھے نا جی، اور وہ بیت اللہ میں ایسے لٹکا دیتے اور دیکھ کر کہتے ہیں ان کی مثال لے آؤ، تو پیغمبر پر جب یہ سورہ نازل ہوا تو حکم دیا جا کر اس سورت کو بھی بیت اللہ میں لٹکا دو، تو جا کر یہ سورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لٹکا دی گئی، تو ہر عرب یہ کہہ رہا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ شان رسالت، عظمت رسول جی، وہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور ٹائم کے ساتھ بالکل در دماغ اس کو حاضر کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا، خدا کرے سمجھ آ جائے، میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا، اس نور کو اللہ
اللہ نے مختلف حجابوں میں رکھا، ان حجابوں میں اس نور نے تسمیہ پڑھی جی، آخر میں وہ چپ چاپ ساتھیوں نور رسالت نے کیا سجدہ، سجدہ ہوا طولانی، عالم انوار میں پیشانی پر آیا پسینہ، نور اکبر کی نورانی پیشانی، یہ دنیا کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات کی کر رہا ہوں، عالم انوار میں نورانی پیشانی پہ آیا نورانی پسینہ جی، ہاں ہاں تو میرے جملہ کہہ دوں، آپ کی توجہ ہو گئی ہے، اور جب اس پیشانی کے عالم انوار کے پسینے کو کیا صاف جی، تو پھر اس کے قطرے بنے ایک کم 1,24,000 اور محمد وآل محمد صلوات۔ جی میں شان رسالت کا ایک اندازہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا جی، کما حق کو ہو آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے جی، کما حق کو ہو جیسے شان رسالت ہے نا وہ نہیں آپ سمجھ سکتے، لا یمکن الثنا کما کان حق کو، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جی، لیکن جتنا جی آپ کا ظرف ہے اس کے مطابق ضرور سمجھ لیں جی، یقیناً انشاءاللہ ایک حد تک جو ہے آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچے گا۔ وہ جملہ یہ ہے، جب اللہ نے نور اول کو خلق کیا، نور اول نے سجدہ کیا، سجدہ ہوا طولانی، عالم انوار میں نورانی پیشانی پہ نورانی پسینہ آیا، جب اس پسینے کو کیا صاف تو اس کے قطرے بنے ایک کم 1,24,000۔ اور میرا دوست ذرا ارشاد رب العزت سن، مالک فرماتا ہے میرا حبیب یہ تیرا پسینہ کوئی معمولی پسینہ نہیں ہے، میں تیرے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا کروں گا۔ اب بات ذہن میں آ گئی، اب ذہن حاضر کہیے جی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، جی آنچے خما ہمیں دورن تو تنہا دوری، اور میرے نبی کے حسن کا اندازہ رکھنا چاہتا ہے، اور تو جس کے پسینے کا نام ہو یوسف، بیٹھا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تعدیل ظہور امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ سخی ہے تو اس جملے کو نقل کرنا، اپنے دوستوں کو بتانا جی کہ تجھے کیا سمجھائیں گے شان رسالت میں محمد المصطفیٰ جس کے پسینے کا نام ہو یوسف۔ اب ذہن بلند کر، میں تیرے عشق رسول کی منزل بڑھانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا نورانی پسینہ، جملے کو بدلنا نہیں ہے، غلط نہیں کرنا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا نورانی پسینہ جی، علی پسینہ نہیں، ذہن بلند کر۔ اس لیے دنیا کہتی ہے جی، مقابلے کرتی ہے کہ علی علی اور فلاں فلاں میں کیا فرق ہے، ارے تیرا سوال ہی غلط ہے، علی کا تقابل غیروں سے نہ کر، پوچھنا ہے تو یوں پوچھ، علی میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے، پھر مومن کو بھی بتائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا نورانی پسینہ، علی پسینہ نہیں ہے، نبی سینے سے لگا کر کہتے ہیں یا علی لاموں کا لامی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، یا علی تو میرا پسینہ نہیں، تو ہے میرا خون۔ علی میں اور نبیوں میں اتنا فرق ہے جتنا خون اور پسینے میں ہوتا ہے۔ کوشش کر ایک منزل بڑھا جی۔ آپ کے سہیوال کا ایک دوست ہے، مسلسل مجھے ٹیلی فون کیے جا رہا تھا جی، میں نے متعدد دفعہ اسے سمجھایا پر سمجھ نہ آیا اسے جی، آخر میں مجھے کہتا ہے
مولانا میں نہیں مانتا جب تک یہ مجھے حدیث کلیئر نہ کرو، یا کہو کہ یہ حدیث سچی نہیں، یا پھر کلیئر کر۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لما کان کفل لفاطمہ، میری بیٹی زہرا کا کوئی کوفہ نہ تھا، آدم و من دونہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ میری زہرا کے کوفہ نہیں۔ مومن کو بھی مجھے بات سمجھ نہیں آتی، سمجھا مجھے، میں نے بڑی کوشش کی جی نہ سمجھا، تو میں نے پھر کھل کر اسے یہی دلیل دی۔ میں نے کہا میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑی عظمتیں ہیں، بڑے مقام ہیں، کوئی مثال نہیں ہے مخلوق میں، آل رسول کے علاوہ، نبی اور آل رسول کے علاوہ مثال نہیں ملتی، بڑی عظمتیں ہیں، اولو العزم پیغمبر، جتنی فضائل کہو سب کم۔ لیکن جملہ سن لے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کہ النور اول کا پسینہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور زہرا پسینہ نہیں ہے، زہرا ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ہے میرا ٹکڑا، میں رسول تو رسالت کا ٹکڑا، میں معصوم تو عصمت کا ٹکڑا، میں علم کل تو علم کا ٹکڑا، جی یہ ہے رسول کا ٹکڑا، اور وہ اس کے کفر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اگر علی نہ ہوتے زہرا کی شادی نہ ہو سکتی۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ شوہر ہوتا ہے حاکم، زوجہ ہوتی ہے محکومہ، اور پسینہ حاکم نہیں بن سکتا محمد کے خون پر۔ اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میرا مقصد ہے اس میں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی معرفت بڑھے۔ کیا بڑھے؟ آپ کی معرفت بڑھے گی تو پھر عشق رسول و آل رسول میں اضافہ ہوگا۔ جی ہاں بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو پھر آئیے، میں نے ایک قصیدہ پڑھا، بیچ میں بجلی نے ساتھ نہ دیا، آپ نے توجہ کی، میں وہاں روک دیا، میں دوسرا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں شان رسالت کا۔ متوجہ ہیں؟ جو قصیدے اللہ نے پڑھے جبریل نے آ کر بیان کیے۔ کون ہے میرا رسول؟ جی عظمت رسول کا قصیدہ پھر جھوم جائے گا، چہرہ مثل گل گلاب کے کھل جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول استاد علی ہے، میرے رسول وہ ہے جس کا چہرہ والشمس وضحاہا، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جی جس کی آنکھیں وما زاغ البصر ہے، جس کی زبان میرا رسول، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کے ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، نہیں سمجھ آئی؟ جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کمصداق، اور جس کا جسم وما محمد الا رسول۔ اپنی بات کلیئر نہیں آئی تو یوں کہوں، جس کی ابتداء سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جس کی انتہا سفر دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جی میرا دوست سمجھ رہی ہے میری تقریر نتیجے کے قریب ہے، لے جا پہنچا آپ کو۔ جی اب وہ نتیجہ لے لیجئے، پر شرط یہ ہے کہ آخر والے بولے کیا پروگرام ہے؟ ایک ہے نبی کی صورت، ایک ہے نبی کی سیرت۔ جی آپ کو تو سمجھ آ گئی نا بابا؟ ایک ہے صورت رسول اور دوسرا ہے سیرت رسول۔ ترجمہ ہاں کوئی حرج نہیں۔ جی جی اللہ نے جو قصیدے اپنے حبیب کے پڑھے اسے کہا جاتا ہے سورت رسول، اور نبی نے جو کام کر کر کے اپنی امت کے حوالے کیے، سمجھ نہیں آئی؟ اسے بولا جاتا ہے سیرت رسول۔ جو اللہ نے پڑھے قصیدے آیتیں، جی وہ سارے وہ سورت رسول، اور جو نبی نے کام کر کر کے اپنی امت کو دیے
وہ ہے سیرت رسول. اب اگر بیدار بیٹھا ہے تو میرا جملہ سمجھ لے میرا دوست, ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور جملہ یہ ہے کہ جی اللہ نے جو فرمایا وہ ہے سورت رسول, نبی نے جو انجام دیا وہ ہے سیرت رسول. میری طرف دیکھنا, یہ پل جتنے میں نے قصیدے آپ کو سنائے ہیں آپ نے چپکے سے سنے ہیں, یہ ہے سورت رسول. نہیں سمجھے, یہ باللیل کی زلفیں, یہ ہے سورت رسول. رسول نے یہ زلفیں جن کے ہاتھوں میں تھمائی, یہ ہے سیرت رسول. اب آپ تک پہنچ رہی ہے. اللہ نے جو قصیدے پڑھے وہ سورت رسول, جو نبی نے کر کے امت کے حوالے کیے وہ سیرت رسول. آپ نے چپکے سے سنا, یہ باللیل کا قصیدہ آپ نے سنا, یہ باللیل کا قصیدہ, یہ ہے سورت رسول. یہ زلفیں جن کے ہاتھوں میں پکڑائی, یہ ہے سیرت رسول. اگلا جملہ لے لے, مجھے اجازت دے دے میرا دوست. یہ نبی کے ہاتھوں اور کندھوں کا قصیدہ, ہمارا بیٹا عزر بیٹا ولکن اللہ روا, یہ نبی کے کندھوں کا قصیدہ, یہ ہے سورت رسول. ان کندھوں پہ جن کو بٹھایا یہ ہے سیرت رسول. نبی مدینے کی گلیوں میں چلے, پاؤں پہ ورم آ جائے, اللہ جو ہے پاؤں کی قسمیں اٹھائے. اور میرا دوست یہ ہے پاؤں کا قصیدہ, یہ ہے سورت رسول. نبی جس کی آمد پہ کھڑے ہو جائے, یہ ہے سیرت رسول. سورت رسول بھی پڑھ, سیرت رسول کا بھی مطالعہ کر, تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ شان رسالت کیا ہے. جی ہاں, اس لیے جی داتا گنج بخش حجویری جی لاہور جی اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں, کشف المحجوب کیا لکھا کہ عید کا دن ہے جی, امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے جی. نانا سواری تو ان کے جی باغی اپنی زلفیں ہاتھوں میں پکڑا دی جی, اور دیکھ کر کہنے والے نے نام لیا, میں وہ کتاب میں نام لکھا ہے میں نہیں لیتا, جاؤ اور اٹھائے اور پڑھے کہ کہنے والا ایک بہت بڑی شخصیت دیکھ کر کہتے ہیں حسنین کی طرف مخاطب ہو کر کہ نعم المرکب اور نعم الراکب. جی مرکب سواری کو کہتے ہیں اور جو سوار ہو, اور راکب سواری کو کہتے ہیں. کہا نعم الراکب, حسنین یہ سواری کتنا عظیم ہے. رسول دیکھ کر فرماتے ہیں جب سواری اتنا عظیم ہے, یہ سوار کتنے عظیم. مہر نبوت کے سوار, کاش دنیا متوجہ ہوتی جی, یہ قصیدے یاد رکھے ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ وہ نوبت نہ آتی حسینوں کے نیزے پہ قرآن پڑھتے. آذرا پڑھ, پہچان کون ہے فرزند رسول, جگر گوشہ بطول جی. تاریخ ایسے کہتی ہے 10ویں والے دن میرے آقا حسین نے خطبہ دیا اور دیکھ کر فرماتے ہیں کوفیو ذرا میری طرف دیکھو, شامیو ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ. سب متوجہ ہو گئے. اس وقت امام دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ پنجتن کی نشانی اس وقت جو دھرتی پہ زندہ ہے باقی وہ کون ہے. پنجتن میں سے باقی ہستی کون ہے. کہا آپ حسین. فرمایا آیت تطہیر میں پنجتن آئے تھے, ذرا بتاؤ وہ پنجتن کون آخری. کہا آپ. کہا درود میں جس آل پہ, نماز میں جس آل پہ درود پڑھتے ہو وہ آل کون. کہا آپ حسین. نانا نے مباہلہ میں جس کو اٹھایا ہوا تھا وہ کون. کہا آپ حسین. کہا
پھر کلمہ بھی ہمارا پڑھتے ہو، تلواریں بھی ہمارے مقابلے میں لے کر آئے، درود بھی ہم پر پڑھتے ہو، قتل بھی ہمیں کرتے ہو، کیوں؟ جملہ سننا، دیکھ کر کہتے ہیں بغضاً لأبیک، تیرے بابے کا بغض ہمارے سینے میں موجود ہے، جملہ لے۔ اور حسین کہتے ہیں ان کان دین محمد لم یستکمل لو قتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانے کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا، ہو تیروں ہو تلواروں، حسین حاضر ہے۔ تاریخ نے ایسے لکھا۔ جی میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کر دیتا ہوں، ٹائم اس قدر نہیں رہا، لیکن آئیے 10ویں والا دن وہ دن تھا، امام نے سارا دن لاشیں اٹھائیں، کبھی حبیب کی لاش پہ آتے، کبھی بریر کی لاش پہ آتے، جی تاریخ ایسے کہتی ہے، ہور کی لاش پہ آئے، پھر ہور کے بیٹے کی لاش پر آئے۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیو، جب ہور کے بیٹے کی لاش پہ آئے نا، ہور کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی لاش خود اٹھاؤں گا، امام فرماتے ہیں نہ ہور، میرے نانا کہتے ہیں، میرے نانے کا فرمان ہے، کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش خود نہ اٹھائے، تیرے بیٹے کی لاش میں اٹھاؤں گا۔ جی میں کہتا ہوں آقا جب آپ نے اکبر کو اٹھایا ہوگا، اتنے دفعہ نانے کا فرمان یاد آیا ہوگا، جی ایک ایک لاش۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے جی جناب عباس کے لاشے پہ آئے، اون محمد کے لاشے پہ آئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے بھی لے آئے، جی جون غلام ہے ان کے لاش میں بھی آئے، سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، جی اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آخری ٹائم استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو اللہ راسی حسین کی مدد کرے؟ حجت تمام کر رہے تھے، کتابوں نے لکھا جن بھی آئے، فرشتے بھی آئے، پر امام نے اجازت نہ دی، جی وہ وقت آیا کہ جب اسرار امامت سونپنے کے لیے امام سجاد کے خیمے میں آئے۔ امام سجاد مصلحت ایسے تھی کہ بیمار، تاکہ یہ نسل امامت بھی بچ جائے اور شہزادیوں کو نانے کے روزے تک بھی سجاد لے آئے۔ عزیزانو یہی وجہ ہے جب آئے ہیں نا میرے آقا امام سجاد کو اسرار امامت اور وصیتیں کرنے، اس وقت امام سجاد نے آنکھ کھولی اور دیکھ کر پوچھتے ہیں بابا یہ آپ کا جسم جو زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، بابا آپ کی جو یہ حالت ہو گئی ہے، این اخیون الاکبر، میرا بھائی اکبر کہاں گیا ہے کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ دیکھ کر امام فرماتے ہیں قد قتل الاکبر، اکبر قتل ہو گیا۔ دیکھ کر پھر رو کے پوچھتے ہیں امام سجاد، کہتے ہیں بابا یہ حالت جو آپ کی ہو گئی ہے، اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں گئے ہیں؟ حضرتارو امام نے یہاں پر جملہ رک کے بدل دیا، دیکھ کر فرماتے ہیں سجاد بیٹا خیموں میں مردوں میں یا آپ باقی ہے یا میں؟ حضرتارو جب سجاد امام نے سنا، دیکھ کر کہتے ہیں پوپی اماں مجھے تلوار دے، میں میدان جاتا ہوں، میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں سجاد بیٹا تو بیمار ہے اور بیمار سے جہاد ساکت ہے، اسرار امامت سونپے، سجاد تیرے ذمہ جہاد اکبر ہے۔ بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ او بیٹا او میدان میں نیزے تلواریں کھا کر اتر جانا گھوڑے سے، یہ جہاد اصغر ہے، پر کربلا سے شام تک او پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ کبھی اسبازار کبھی اسبازار، پھوپھیوں کے سر کھلے ہو، چادریں لٹ گئی ہو، آنکھ بندے تاریخ ایسے کہتی الوداع ہوا، اور پھر بیویوں سے بھی
امام نے الوداع کیا. چونکہ یہ جہلم کی مجلس ہے, آپ کے فریق ٹاؤن میں سنی شیعہ امام کا جہلم بنا رہے ہیں اور رسول اللہ کی خدمت میں برسہ دے رہے ہیں, تو میرا آئیے امام کی شہادت کے جو 2 جملے عرض کر دو. اس وقت آئے نا امام اور بہنوں سے الوداع کیا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں یہ سخت مرحلہ تھا, بہنیں رو رہی تھی اور اس وقت جناب سکینہ معصومہ نے آ کر بابے کا دامن پکڑا, دیکھ کر کہتی ہے بابا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. بابا اگر جانا ہی ہے تو ردنا الى حرم جدنا, ہمیں نانے کے روزے پر پہنچا دے. اور بابا یہ جنگل میں امان ہے, رات کا ٹائم ہوگا اور رسول کی نواسیاں تاریخ کچھ ایسے کہتی ہے. اور دیکھ کر امام نے الوداع کیا اور دیکھ کر فرمایا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق, پرانا لباس لے آ. تو شہزادی پرانی پوشاک لے آئی, خرقہ ہوا مزقہ, اس کو مزید پارے کیا اور اصلی لباس کے نیچے زیب تن کر لیا. فرمایا یہ کرائے کے قاتل ہیں, میرا لباس بھی لوٹ لے جائیں گے, تو شاید یہ پرانا لباس سمجھ کر چھوڑ جائے. اس وقت بہنوں سے الوداع کیا اور امام سوار ہوئے اور چلے میدان میں. عزادارو ٹائم ختم ہو گیا. امام نے بڑی جنگ کی, شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا حسین نے. بڑی جنگ کی, نخیلہ تک میدان صاف ہو گیا, لوگ بھاگ رہے تھے. عزادارو پھر امام اس وقت ایک آواز آئی آسمان سے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تھوڑی دیر کے بعد زلجنہ آئے گا, تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے رہیے. وعددارو شہادت امام پڑھنے دو, روک لو زلجنہ کو. تاریخ ایسے کہتی ہے کہ جب امام زین سے اترے ہیں, شمر جو ہے وہ خنجر گھماتا ہوا اور پھر امام کے گلے میں چلایا. اور سن لیجیے بھائیو, زمین کربلا ہل گئی, امام کا سر کٹا, دو کے نیزہ پر زلجنہ نے رخ کیا خیام کی طرف. بیویوں نے زلجنہ کے گرد حالا ڈالا اور معصومہ نے بابے کے زلجنہ کی بھاگ پکڑی اور کہا یا جواد آبی, اور میرے بابے کا گھوڑا, بتا میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. زلجنہ آیا